موٹر سائیکل چوری کی، پسٹل، اسلحہ، گن، بندوقیں، رائفلیں، زیورات اور زیادہ زیورات۔ اب ایک اور بات بتاؤں، اس وحید ڈوگر کے بارے میں نے محکمے سے پوچھا، ان کے افسران سے، انہوں نے کہا اس کے خلاف سرگودا، گجرات، جہاں جہاں یہ نائب لیڈر لگا رہا، رحیم یار خان بھی، وہاں پہ کئی مقدمات درج ہیں، کئی انکوائری ہو رہی ہیں اس کے خلاف، اس پہ پہلے بھی اس طرح کے الزام تراشی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ عادری مجرم ہے، سی سی ڈی میں کام کرتا ہے، پنجاب پولیس کا تھانے دار ہے۔ اچھا، سب سے بڑا سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو محکمانہ انٹیلیجنس ہے، جو اسپیشل برانچ ہے، جو آئی بی ہے، وہ کیا رپورٹس پھر دیتی ہے، وہ اس کو کس طرح کلین چٹ دے سکتی ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ الزامات ثابت ہونے سے پہلے ہی بری ہو جاتے ہیں لوگ، پولیس والے ہیں نا، فرار کے راستے سارے جانتے ہیں۔ نہیں، اب روزمرہ کی بنیاد پہ اسپیشل برانچ اور آئی بی جو ہے وہ رپورٹس دیتی ہے پولیس والوں کی، اور بالخصوص ایس ایچ اوز پہ۔ ابھی جو حالیہ بسنت کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کسی ایس ایچ او کو کہنا کہ مجھے پتنگ چاہیے یا آپ نے یہ ریڈ کی ہے، تو سر اس کا صاف جواب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 2-3 ایجنسیز ان کی رپورٹ سبمٹ کروا رہی ہیں، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال میں بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں اس پہ، 20-25 سال بعد ایک تفریح ملی ہے پبلک کو، بہت سرکاری طور پہ سرپرستی، باقاعدہ اخراجات بھی ہیں، ملکی غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، چھتیں بک ہو رہی ہیں، پیسہ سرکل میں آ رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ۔ لیکن گزشتہ 20 سال، یہ چلیں آپ یہ 25 سال لگا لیں، یہ 2000 کے بعد مجھے کسی محکمے کی، کسی اسپیشل برانچ کی کوئی رپورٹ دکھائیں، پورے 25 سال کے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس میں کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہو، رپورٹ دی گئی ہو، اور اگر رپورٹ آ بھی گئی تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہو۔ کوئی ایک مثال دبا دی جاتی ہیں، سرخ فیتے کی نظر ہوتی۔ ایک اور سنیں، اس دوران پولیس مقابلوں کے فیک انکاؤنٹرز، میں منصوبہ بند کہتا ہوں ان کو، جو منصوبہ بند انکاؤنٹر ہوتا ہے ایبرپٹلی، وقت کی نزاکت کے پیش نظر، حفاظت خود اختیاری کے تحت ہوتا ہے نا، لیکن جو پلان کر کے پولیس مقابلہ کیا جائے، پلان کر کے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہیں، اگر ساتھی چھڑانے آئے تو جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسکیوز کریٹ کیا گیا۔ اور جو براہ راست پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی فائرنگ سے براہ راست ہلاک ہو، اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی، وہ بھی رپورٹیں 99% پولیس کے خلاف آئیں، ان کا بھی ذمہ داروں کچھ نہیں بنا اس 25 سال میں۔ تو خاص کر ایک اور بات، جو محکمانہ انکوائری ہوئیں ان میں سزا، سینشور، تنبیہ، وہ خبردار آئندہ نہیں کرنا، یہ سینشور افسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جتنا مرضی سخت افسر ہو، کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں پولیس والے، چونکہ ہوتے محکمے کے ہیں نا، ان کو لوپ ہولز کا پتہ ہے، فرار کے راستے جانتے ہیں۔ اب ایک اور سنیں، ایک بات بڑی اہم ہے کہ پولیس والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، وہ سفارشیں تلاش کر لیتے ہیں، اور کبھی ہو جائے سینشور دے دی، معطل کر دیا۔ میں کہتا ہوں معطلی بھی کوئی سزا نہیں۔ جس دن معطل کیا پنجاب حکومت نے یہ سانحہ دربار کے، یہ جو گٹر میں بیچی، آپ مجھے یہ بتائیں، لکھ لیں یہ بات میری، آج میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، 1 ماہ نہیں گزرے گا یہ سب بحال ہو جائیں گے۔ ہاں، بحالی تو ہو جائے گی، بالکل ایسے۔ ایک اور بات، یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو معطل، ایک تو چلے، اب تو معاملہ گرم تھا نا، سوشل میڈیا آ گیا، تو اس وجہ سے ان کو معطل کرنا پڑا۔ میں نے کئی معطلی کے آرڈر ایسے دیکھے کہ جو آرڈر اس کی جیب میں تھے متعلقہ افسر یا اہلکار کے، اور کام وہ بدستور اپنی جگہ پہ کر رہا تھا۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا صاحب نے میں نے کیا سی کہ ہمیں ایک لیٹر جاری کرنا ہے، تو بحال ہی سمجھ اپنے آپ کو۔ اب یہاں جب نوبت یہاں تک آتی ہے تو وحید ڈوگر پیدا ہوتے ہیں۔ وحید ڈوگر کے خلاف جو پرانی انکوائریاں تھیں، جو مقدمات تھے، وہ اگر پراپرلی پروسیڈ ہوئے ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسان الہی ہنجرا کے گھر ڈکیتی نہیں ہونی تھی۔ اچھا، اب ایک لوگ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اب وحید ڈوگر کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے، تفتیش میں بھی وحید ڈوگر جو ہے وہ ملزم قرار ہے ابھی تک، ابھی آنے والے وقت میں تفتیش کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن کیا سی سی ڈی اس کا انکاؤنٹر کرے گی؟ سنیں، یہ بھی چھوڑ دیں، میں آپ کو اور بات بتا رہا ہوں، میرا ہنچ ہے، شبہ ہے، خدشہ ہے میرا کہ برآمدگی اس کے بھائیوں کے گھر سے شو نہیں ہوگی۔
اگر اس کو سپورٹ دینا چاہتی ہے. اگر افسران اس ہنجرا صاحب کے گھر ہونے والی ڈکیتی کو شیلٹر دینا چاہتے ہیں, معاملہ دبانا چاہتے ہیں, روایت کے مطابق پولیس والے کو بچانا چاہتے ہیں, تو یہ ڈکیتی کی واردات کسی اور گھر سے ہوگی. لیکن دوسرے قانون دان ہیں بہت سارے, وہ ہونے نہیں دیں گے. ایک پوری بار ایک سائڈ پہ. دوسرا, یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کیا جو آپ کر رہے ہیں آج, کہ کیا وہی ڈوگر اور اس کے بھائیوں کے نیفے میں پسٹل چل سکتا ہے؟ کیا ساتھی اس کو چھڑانے آ سکتے ہیں پولیس حراست سے؟ جو سلوک باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ جو علم تھاما ہوا ہے نا سی سی ڈی نے فوری انصاف کا انجام تک پہنچانے کا, اگر وہی رویہ برقرار رکھا گیا, جو کہ اب آج کل وہ سی سی ڈی اس سرگرمی سے نہیں کر رہی, آج کل ذرا ایکٹیو نہیں ہے, ہاتھ تھولا کے ٹھنڈا پڑ گیا, ایک کا دکا کوئی واقعہ ہو رہا ہے, اور اس واقعے کی وجہ شاید یہ کرمنل ختم ہو گئے. نہیں بالکل نہیں. اس کی وجہ ہے معروف قانون دان آفتاب باجوہ. تو وہ تو میٹر ختم ہو گیا تھا, وہ تو نہیں ختم ہوا, بالکل نہیں ہوا. کس نے کہا؟ ایف آئی اے کو بھیج دی انکوائری تو ہائی کورٹ نے ویسے کہا ہے کہ ہر جسٹس ضیاء اللہ باجوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اب بھی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے یہ 2020 میں فیصلہ دیا تھا, 19-20 کا بعد, کہ جو کوئی شخص پولیس کسٹڈی میں مارا جائے گا, آئدر اٹ از انکاؤنٹر اور ادروائز, اس کے خلاف انکوائری ایف آئی اے کا وہ سیل کرے گا جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ کاروائی کرتا ہے. یعنی کسٹوڈیل ڈیتھ کی جتنے بھی انکوائریز ہیں ایف آئی اے بالکل صحیح ہے. اس کے تحت اس کو آگے بڑھایا ہے موجودہ جج صاحب نے, جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. آفتاب باجوہ صاحب نے بھاولپور کے 5 بھائیوں اور ایک ان کے داماد صاحب خانہ کے, ان کے لاشیں کوئی کہیں سے ملی. اس کیس میں جتنا ٹائٹ کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ ہم تمہارے سربراہ کو یہاں بلا کے سامنے کھڑا کر کے پیش کر کے سزا دے دیں گے, تب یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا. ایک دوسرا, حکومتی پالیسی جو ہے نا وہ تھوڑی بدلی ہے بوجوہ. کیا وجہ ہے؟ آئی جی بھی تبدیل ہو گئے, اب نئی پالیسیز بھی آئیں گی. سب چھوڑ, میں آپ کو اور بتا رہا ہوں, پنجاب حکومت بسنت کے اہتمام میں مصروف ہے, اعلیٰ افسران وہاں لگے ہوئے ہیں. اب تو سڑکوں پہ وارڈن بھی دکھائی نہیں دیتے جو چلان کرتے تھے, سارے مصروف ہیں نا. پھر رمضان ہے فوراً, عید کے بعد یہ پتہ لگے گا مکمل طور پہ صحیح انداز میں کہ سی سی ڈی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں سر سندھ کی طرف. پنجاب پولیس بدرجہ ہا بہتر ہے سندھ پولیس سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور جس طرح سے بہت ایکٹیو ہے, اور اس طرح سے جیسے یہ وہی ڈوگر والا 2-3 سال میں تو بہت ایکٹیو ہوئی ہے. اور اسپیشلی یہ جو ڈی آئی جی صاحب کے آنے کے بعد, فیصل کامران صاحب کے آنے کے بعد, تو بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ظاہر ہے ان پٹس حکومت کی بھی ہیں, ان کی بھی ہیں, ڈائریکشنز ہیں, اور پھر کوئی ایس ایچ او میرٹ کے بغیر نہیں ہے اس وقت بھی. اچھا.